سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم اور مکرم دوستوں، آج ہم جامع مسجد نور اللہ وسایہ میں اپنے پیارے دوست کی والدہ محترمہ کے 40ویں کے موقع پر ایصال ثواب کی نیت سے یہاں سب جمع ہیں. اور جب میں پہنچا ہوں تو برخوردار جو ہے سیدی اعلیٰ علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہے تھے اور بڑے خوبصورت انداز میں کلام پڑھ رہے تھے. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہوئے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ رزق ہے اس یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے ہوئے. تو لفظوں پر بھی دھیان دیجیے، عقیدے کو بھی پختہ کیجیے. انہی عقائد کی فہرست میں جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت بھی ہے. عقیدہ آخرت یعنی موت کے بعد زندہ کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے اور ان کے لیے جزا و سزا کا ایک نظام اللہ رب العزت نے قائم فرمایا ہے. یہ عقیدہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہم اس کو اپنے ذہنوں میں مستحضر رکھیں، اس کو حاضر رکھیں. عقیدہ آخرت اتنا زیادہ ہمارے ذہن میں حاضر رہنا چاہیے کہ ہر بات اور ہر موقع عقیدہ آخرت جو ہے وہ پیش نظر ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کے بعد میں جو لفظ منتخب کیا ہے قرآن مجید کے اندر، جس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کے ساتھ جوڑا ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. یؤمنون نہیں، یوقنون. اور وہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایمان کے ساتھ تو ہم ہو گئے مسلمان، ایمان کے ساتھ ہو گئے مسلمان کہ ہم مریں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ایمان ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہم مسلمان ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کے ساتھ جس لفظ کو بیان کیا ہے وہ ایقان، یقین رکھتے ہیں. اور جو دوست عربی گرامر پڑھے ہوئے ہوں گے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ فعل مضارع میں ضمیر تو موجود تھی، وبالآخرۃ یوقنون ہوتا تو بات مکمل ہو جاتی، لیکن ہم کی ضمیر بارز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ کہ وہ پیچھے سے ایک گفتگو چلی آ رہی ہے. کس کی آ رہی ہے؟ متقین کی. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک نہیں ہے. میں قرآن مجید کا پہلا صفحہ الف لام میم والا، یہ کتاب جس میں شک نہیں ہے اور شک کی کوئی بھی قسم اس کے اندر نہیں پائی جاتی، لا نفی جنس. اور اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. یا اللہ ہے، متقین کون ہوتے ہیں جنہیں ہدایت ملتی ہے اس کتاب سے؟ تو آگے پھر اللہ نے فہرست بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
کہ متقین سے مراد اللہ تعالیٰ جو لے رہا ہے، ان سے مراد وہ ہیں جو بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں۔ جنت دیکھی نہیں، ایمان ہے۔ دوزخ دیکھا نہیں، ایمان ہے۔ ترازو دیکھا نہیں، ایمان ہے، تولے جائیں گے۔ جو بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اس کے ظاہری باطنی آداب کو دیکھتے ہوئے دل کا بھی وضو کرتے ہیں، جسم کا بھی وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات ہے کہ جو کچھ آپ پہ نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے پہ نازل ہوا ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آخری بات کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر انہی لوگوں کا ایمان ہے اور یقین ہے۔ یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یقین کیا ہے؟ یقین ہے ایسا علم جس میں شک نہ ہو، ایسا علم جس میں شک نہ ہو۔ جب شک ہوگا تو وہ یقین نہیں ہوگا، یقین ہوگا تو شک نہیں ہوگا۔ یقین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ پہلے نکالتا ہے، نتیجہ پہلے نکالتا ہے۔ یعنی میں یہ کام کروں گا تو اللہ راضی ہوگا یا ناراض، یہ نتیجہ یقین کا علم پہلے نکالے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے بار بار دی ہے، مجھے معلوم ہے، چونکہ اللہ وسایہ میں تو میں جامع مسجد نور اللہ وسایہ میں آتا رہتا ہوں، کہ جیسے یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ ایک سوئچ بورڈ ہے، چھوٹا بچہ اس کے اندر انگلی ڈالنے کی کوشش کرے گا تو ہم منع کریں گے نہیں، ہاں کرنٹ لگ جائے گا، ہوئی ہو جائے گی۔ پنکھے میں ڈالے گا، نہیں انگلی کٹ جائے گی، چوٹ لگ جائے گی، خون نکل آئے گا۔ آپ نے 1 دفعہ روکا، 2 دفعہ روکا، 10 دفعہ روکا، بچے کے پاس علم پہنچ گیا کہ پنکھے میں انگلی ڈالنے سے انگلی کٹ جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے، یا یہ ساکٹ کے اندر انگلی ڈالے گا تو کرنٹ لگ جائے گا۔ بچے کے پاس علم پہنچ گیا، لیکن 1 دفعہ اس نے نظر بچائی آپ سے اور انگلی گھسا دی، پنکھے میں گھسائی تو پنکھا نے چل رہا تھا کٹ گئی، یا ساکٹ میں گھسایا تو کرنٹ لگ گیا۔ اب یہ اس کے پاس ایک اور درجے کا علم آ گیا، ایک اور درجے کا علم آ گیا۔ یہ درجہ کون سا ہے؟ یہ ہے یقین والا درجہ، یہ ہے یقین والا درجہ۔ کل بھی اس کے پاس علم تھا کہ اس میں کرنٹ ہے، آج کرنٹ لگ گیا، اس کے پاس یقین کے ساتھ علم ہے۔ اب آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر خود کریں نا تو جتنی بھی اس کی طاقت ہے وہ ہٹائے گا نہیں، کرنٹ لگ جائے گا۔ چونکہ ہمارے پاس علم ہے یقین والا کہ یہ بجلی کا کام کر رہے ہیں تو کرنٹ لگنے کا امکان ہوتا ہے، ہم پیچھے سے بریکر بند کرتے ہیں۔ اگر یہ یقین نہ ہو تو ایسے ہی گھس جائے انسان، ایسے ہی گھس جائے گا نا۔ تو عزیزو، آخرت پر ایمان تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ آخرت کے ساتھ ہمیں کیا چاہیے؟ یقین، یقین چاہیے کہ اب جو بھی قدم اٹھاؤ دیکھو رب راضی ہے یا ناراض۔ ہمارا بحیثیت مجموعی کہہ رہا ہوں، آپ پیارے چمکتے چہروں کو نہیں کہہ رہا، میں مجموعی بات کر رہا ہوں کہ ہم وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کی صفت میں کمزور ہیں۔ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، ہمارا آخرت پر یقین کمزور ہے، اسی لیے ہم عمل کرتے چلے جا رہے ہیں نتیجہ نکالے بغیر، اللہ کی ناراضگی، اس کی خوشنودی کو دیکھے بغیر۔ اگر ہمارا یقین ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ناراض ہے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے، ہم کر ڈالتے ہیں چونکہ یقین نہیں ہے۔ یقین کا دوسرا معنی موت ہے۔ موت ایک یقینی چیز ہے نا، جو اللہ کو بھی نہیں مانتا وہ موت مانتا ہے، جو اللہ کو بھی نہیں مانتا وہ موت مانتا ہے۔ ایسی اٹل حقیقت
کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، سب کچھ خود ہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، لیکن موت صبح و شام وہ لوگوں کو مرتے دیکھ رہا ہے، موت اس کے سامنے ہے، موت اٹل حقیقت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین مل جائے۔ اور سارے مفسرین نے یقین کا معنی کہ الیقین ای الموت، یقین کا معنی موت ہے۔ ابھی میں ایک اتفاق سے 40ویں میں سے ہی آ رہا ہوں، یہ بھی 40واں ہے۔ وہاں میں بتا رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا اور لوگ کہتے تھے بڑا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کی صفت بیان ہو رہی تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کبھی اس کے منہ سے تم نے موت کا ذکر بھی سنا ہے؟ ان کا موت کا ذکر، تو ویسے بڑا اچھا آدمی ہے، دوست ہے، خیال رکھتا ہے، شورما بھی کھلاتا ہے، پیپسی بھی پلاتا ہے، جی خیال رکھتا ہے، دوست اچھا ہے، لیکن موت کا ذکر اس کے منہ سے کبھی نہیں سنا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہے نہیں، اچھا وہی ہے جسے موت یاد ہو، اچھا وہی ہے جس کی مجالس میں کہیں نہ کہیں موت کا ذکر، عقیدہ آخرت، عقیدہ آخرت یہ اس کے ذہن میں ہر وقت حاضر ہے۔ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ جناب ہر وقت اداس بیٹھے رہیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جناب موت کا ذکر کرنے کا مطلب یہ، موت کا ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ بس یہ یاد رہے اللہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے، اگر وہ راضی ہے تو میں مسکراؤں گا نا۔ مسکرانا حضور کی سنت نہیں ہے، مومن کے دیکھ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا کیا صدقہ نہیں فرمایا آپ نے؟ فرمایا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ سیدی عالم نے کیا فرمایا کہ جن کی روتے ہوئے، جن کی کیا ہے میرے ذہن سے دیکھو شے نکل گیا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ٹھیک ہے نا، جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے نا جان۔ وہ حضور کی تو عادت یہی تھی، حضور تو مسکراتے تھے، مسکراتے تھے۔ تو یہ ادھورا تصور ہے کہ جو دیندار ہو گیا تو اس کا مطلب وہ خروس بن کے بیٹھ جائے، وہ ہر وقت غصے میں رہے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاح نہیں فرماتے تھے؟ اماں جی کو نہیں کہا تھا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی؟ پھر وہ پریشان ہو گئی تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جوان ہو کے جائیں گی۔ یہ مزاح حضور نے کیا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیا، یہ دین کا تصور جو ہے، یہ کہنا کہ دیندار وہ آدمی ہے جو بس وہ یوں کر کے بیٹھا رہے، معنی یہ ہے کہ میں اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ہیں غالباً حضرت سید سبتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کاروبار کرتے تھے، تو ان کے پاس ایک بندہ بھاگا آیا، کہا حضرت جی بازار میں آگ لگ گئی ہے، ساری دکانیں جل گئیں۔ آپ نے ایسے کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ حضرت دکان بازار تو سارا جل گیا ہے لیکن جناب کی دکان بچ گئی ہے۔ آپ نے پھر ایسے گردن جھکائی اور پھر کہا الحمدللہ۔ ساتھیوں کو تعجب ہوا، دکان جل گئی تو الحمدللہ، دکان بچ گئی تو الحمدللہ، مانا کہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے جب جل گئی، نقصان ہو گیا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے، نقصان سے اس کی کیفیت تو نہیں بدلی، دیکھا کہ وہ اللہ کو یاد کرنے میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا اللہ کا شکر۔ جب خبر ملی کہ نقصان ہوا نہیں ہے بلکہ فائدہ بچ گیا ہے، میں محفوظ رہا ہوں، تو کیا خوشی میں میرا دل پاگل ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا؟ جب میں نے دیکھا نہیں وہ اسی طریقے سے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، تو پھر میں نے اللہ، تو بھائین خوشی ہو یا غمی ہو، نقصان ہو یا نفع ہو،
ہر دو صورت میں ذکر خدا بندی اگر جاری ہے، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے تو الحمدللہ، پھر چہرے پہ مسکراہٹ ہی آئے گی نا. پھر کیوں؟ جب روح اور من سکون میں ہے تو چہرے پہ طمانینت، چہرے پہ مسکراہٹ، اطمینان اور چمک وہ خود بخود نظر آئے گی. اور اندر سے دل اداس ہے، روح اداس ہے، ماحول جتنا بھی خوشگوار ہو جائے، چہرے پہ نہ چمک ہوگی نہ مسکراہٹ ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں جناب؟ تو موت کو یاد رکھنا، عقیدہ آخرت کو یقین کی منزل پر لے کر جانا ایمان کے ساتھ، یہ مومن اور متقین کی صفت ہے. اور یہ پہلے صفحے پہ لکھ دیا ہے، یہ پہلے صفحے پہ لکھ دیا ہے. لیکن ہم تھوڑے سے غافل ہوئے کہ ہم نے صرف تلاوت کی حد تک ثواب جمع کرنے کا بینک اس کو بنایا ہے کہ یہ بینک ہے، ثواب کرنے کا ذریعہ ہے جمع کرنے کا، لیکن اس سے ہدایت نہیں لی. نقصان یہ ہوا کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، فائدہ ہم اٹھا نہیں رہے ہیں. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑی تاکید فرمائی. عقیدہ آخرت کے آپ ہمارا میٹرک کا جو اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا صورتحال، میرا میٹرک تو 95 کا بھائی، تو اس میں باقاعدہ عقیدہ آخرت پر مضمون لکھیے، عقیدہ آخرت کے فوائد کیا ہیں. یہ ہوتا تھا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اب تو سلیکٹیو اسٹڈی ہو گئی ہے نا جی، رٹا لگاؤ، سلیکٹیو اسٹڈی کرو، MCQ ٹھکا ٹک ٹھکا ٹک، ٹرو فالس کراس ٹک کرو، نمبر لے لو 1080 ہے جی. اللہ اکبر. تو یہ بھائی تھوڑا اندر ہو نا، تھوڑا سا آ جائے. ہاں یہ دیکھو، یہ ادھر جگہ ہے، ادھر جگہ ہے، ادھر جگہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور ادھر جگہ ہے، ادھر جگہ ہے دل میں. ہاں تو بس پھر آ جاؤ. یہ دیکھو یہ جگہ موجود ہے، اتنی ساری جگہ موجود ہے، اتنی ساری جگہیں ہیں. وہ دیکھو ابھی فوجی بھائی وہیں چپ ادھر آ گیا ہو. پہلی کوشش کیا کریں نا کہ سمٹ کے بیٹھا کریں، دو زانوں کو بیٹھیں یا چاو چوکڑی مار کے بیٹھیں، تو صفوں میں بھی ایسے ہی بیٹھیں. پہلے آئیے پہلے پائیے والا محاورہ جو ہے یہ لیا کریں. اللہ اکبر. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں، وقت بہت تھوڑا ہے. آخری 2-3 جملے جی. ٹائم تو خیر، ٹائم کس کے پاس ہے جی؟ غوث پاک فرماتے ہیں ٹائم کس کے پاس ہے. ہاں جی. تو مختصراً عرض یہ ہے کہ میرے چاند، یہ ہم 40ویں کے موقع پر جمع ہیں، ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں. ایصال ثواب کا معنی ثواب کا پہنچانا، اور ہمارے جو مرحوم ہیں ان کو اس کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے شرح الصدور. شرح الصدور بہت اعلیٰ کتاب ہے. اعلیٰ لوگوں کی اعلیٰ کتابیں ہوتی ہیں. یہ دیکھیں خود کتنے اچھے بندے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جاگتی آنکھوں سے ان کو زیارت کرائی، اور 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ سے زیادہ. اچھا، کسی نے یہ لکھا ہے کہ انہیں یہ زیارت کا شرف جو ملا ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اس کے پیچھے ایک اور سبب بھی ہے. احمد بھائی وہ بڑا عجیب و غریب انہوں نے معاملہ لکھا. کہا کہ سیدنا امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک اور مضمون جو ہے وہ بہت زیادہ سر اٹھایا ہوا تھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان تھا یا نہیں. تو امام صاحب نے ایک کتاب لکھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین جو تھے وہ مومن تھے. اس پر انہوں نے کتاب لکھی. پھر کسی نے مزید سر اٹھایا تو انہوں نے دوسری کتاب لکھی، پھر تیسری کتاب لکھی. 9 کتابیں لکھی انہوں نے حضور امام سیوطی نے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کی ایمان پر. تو وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کے ساتھ محبت کی ہے نا امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اس محبت کا نتیجہ اور جس کا کہتے ہیں نا ثمر،
وہ پیارے آقا نے اپنی زیارت سے کرایا، اور وہ بھی جاگتی سر کی آنکھوں سے، اور 1-2 دفعہ نہیں، 70 مرتبہ، کچھ نے 72 لکھا، کچھ نے 70 لکھا۔ تو یہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے والد کے لیے قرآن پاک اور اللہ کا کچھ ذکر وہ کر کے تو ابا جی کو وہ ثواب کی سال کر دیتا تھا، اس میں کچھ گیپ آ گیا۔ تو ایک رات وہ خواب میں آ کے کہتے ہیں بیٹا وہ ایک ثواب کا ایک سلسلہ تھا، وہ روزانہ ایک پرات آتی تھی، وہ نہیں آ رہی ہے آج کل۔ یہ پرات کے الفاظ تو ظاہر ہے میں محاورتی طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ابا جان معذرت، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، لیکن یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم جو پڑھتے ہیں آپ کو پہنچتا ہے، آپ آ کر مجھ سے مانگ رہے ہیں تو مجھے اس پر خوشی ہو رہی ہے نا۔ تو کہا ہاں اگر یہ نہ پہنچتا تو مر تو ہم پہلے گئے تھے، تم نہ بھیجو ہم ہلاک بھی ہو جائیں۔ گویا جو مرحوم ہوتا ہے، جو ہمارا دنیا سے چلا گیا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ زندہ لوگ ہمارے لیے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہے، وہ انتظار۔ یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشکات کے اندر یہ حدیث موجود، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے وہ اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے والدین، اپنے بچوں اور دیگر عزیز و اقارب کی طرف سے دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے۔ بس جب وہ دعا اس کو ملتی ہے، وہ دعا اس کو پہنچتی ہے، تو وہ دعا اس کے لیے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے مرحوم کے لیے کوئی کپڑا لتا، کوئی کھانا پینا، کوئی بینک بیلنس اس کو کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے۔ ان کو ضرورت ہے دعاؤں کی، ان کو ضرورت ہے بخشش کے کلمات کی، ان کے لیے ضرورت ہے کہ ان کے پیچھے نیکیاں کر کے ان کے لیے ایصال کی جائیں، تو وہ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ لفظ موجود ہیں کہ میت قبر میں ایسے ہے جیسے پانی میں ڈوبتا ہوا شخص، وہ انتظار میں ہے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں، طبرانی کے اندر حدیث، اس کو بھی امام سیوطی نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ میری امت گناہوں کے ساتھ قبروں میں جائے گی، لیکن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو گناہ دھل چکے ہوں گے۔ پھر آپ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کی تلاوت فرمائی، اور کیا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سورہ حشر کی آیت نمبر 10۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت 10 سورہ حشر کی آیت نمبر 10 تلاوت کی، میری امت گناہوں کے ساتھ قبر میں جائے گی اور گناہوں سے دھل کر قبروں سے اٹھائی جائے گی۔ کیوں؟ پھر یہ آیت پڑھ کر کہ اس کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو بعد میں آئے، وہ لوگ جو بعد میں آئے، وہ لوگ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے۔ تو یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں، یہ دعائیں کس طریقہ سے ان کو فائدہ دیتی ہیں کہ ایک اور حدیث کتاب الجنائز میں ہے کہ ایک شخص جو اپنے اعمال میں کمزور تھا، لیکن جب اس کو جنت میں کا پروانہ جاری ہوتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ میرے لیے جنت ان لہذا، یہ میرے لیے جنت کہاں سے آ گئی، میرے لیے جنت کا پروانہ کیسے جاری ہو گیا؟ کہا یہ بھی نیکی کا پہاڑ تیرا ہے، یہ بھی نیکیوں کا پہاڑ تیرا ہے، یہ بھی نیکیوں کا ڈھیر تیرا ہے۔ اور اس نے کہا یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ انسان اپنی نیکیوں کو پہچانتا ہے، وہاں پر نیکیاں مجسم انداز میں شکل پا جائیں گی تو وہ پہچانے گا انہیں، کہے گا یہ تو میری نیکیاں نہیں ہیں، میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی ہیں۔ کہا تو نے تو نہیں کی، لیکن تیری اولاد نے جو تیرے بعد دعائیں کی ہیں، اس طرح محفل سجائی ہے، انفرادی طور پہ نیکیاں کی ہیں اور اعمال صالحہ کیے ہیں، یہ وہ نیکیاں پہاڑ بن کر تیرے نامہ اعمال میں جمع کر دی گئی۔ تو یہ ایصال ثواب میں ہر جب محفل میں عرض کرتا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہم جمع ہے نا یہاں پر، یہ اس لیے نہیں ہے کہ امی فوت ہو گئی تو 40واں تو کرنا ہی ہے، یہ کرنا ہی ہے نا، یہ رسم ہوتی ہے، یہ رسم ہوتی ہے۔
اور رسم کیا ہوتی ہے؟ میں بار بار جملہ یاد نہیں کرتے نا، آپ یاد کریں، کیونکہ میں تو آپ کے بیچ میں رہتا ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے یہ جملہ میں نے دہرایا ہے، پھر دہراتا ہوں کہ رسم عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ اس کو عبادت بنائیے، عادت نہ بنائیے کہ فلاں فوت ہو گیا قل تو کر رہی ہے۔ او بھائی یہ عبادت ہے، یہ عادت نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، رسم قل نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ خلیل اللہ کی عبادت ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو دعا پڑھتے ہیں نماز میں، اس میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ یہاں پر یہی کہنا ہے نا، ابھی احمد بھائی دعا میں یہی کہیں گے نا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اماں جان کے بھی درجات اونچے کر دے، یہی کہنا ہے۔ تو یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن میں موجود ہے، 13ویں پارے کے اندر آتی ہے۔ تو یہ عبادت ہوئی، نبیوں کا طریقہ اس پہ چلنا عبادت ہوا، رسم تو نہ رہا۔ اس لیے اس بات کو ذہن شریف میں بٹھائیے، عادت نہیں، عبادت، عبادت۔ آخری بات یہ ہے کہ جو شخص 40 حدیثوں کو یاد کر لے، نبی کریم علیہ السلام کیا فرمانے؟ من حفظ امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعث اللہ یوم القیامہ عالما کنت لہ شفیعا، کہ جو شخص 40 حدیثوں کو یاد کر لے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عالم دین کی شکل میں اٹھائے گا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کروں گا۔ تو 40 حدیثیں یاد کیجیے، یہ 40واں ہے نا، 40ویں کی نسبت سے یہ 40 ہماری زندگی میں چلتا ہے، یہ 40 ہماری زندگی۔ ابھی رمضان شریف گزرا ہے نا جی، اکثر لوگوں نے زکوٰۃ دی ہوگی۔ زکوٰۃ کل مال کا کتنا ہے؟ 1/40، 2.5%، 2.5% 1/40 ہے، یہ 40واں ہے، یہ ہماری زندگی میں چلتا ہے۔ 40 چہل قدمی، پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے چہل قدمی، جسمانی طور پر دیکھیں، روحانی طور پر 40 ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے تو یہ 40 حدیثیں یاد کیجیے تاکہ اس خوشخبری کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں، اس کے مصداق ہم بھی ہو جائیں۔ تو اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، جس نے 40 دن 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 نجات لکھ دے گا، ایک منافقت سے بری، دوسرا جہنم سے آزادی۔ کوئی مشکل وظیفہ تو نہیں، چلہ ہے نا، چلہ 40 دن کا، 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کیجئے، اور اس خوشخبری کے اندر آ جائیے، اس بشارت کے اندر آ جائیے، اس نجات میں اپنے آپ کو شامل کر لیجئے۔ یہ 40واں مدد 40واں تو تبھی بنے گا نا، اصل 40واں تو یہی ہے، اصل 40واں یہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا میرا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔